अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ काफ़ी कुछ शेयर करने वाली हूँ। फ़िलहाल तो मैं जा रही थी मॉल और बहुत टाइम के बाद मैं अकेले जा रही थी शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे की काफ़ी अच्छी डील्स होती हैं, सेल्स होती हैं। तो मैं फ्राइडे को तो नहीं जा सकी, लेकिन सैटरडे को मेरा पक्का प्लान था। एक्चुअली कुछ चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, तो अभी उन पे अच्छी सेल थी, इसलिए मैंने सोचा कि इन सेल से फ़ायदा उठाती हूँ और जाके वो चीज़ें ले लेती हूँ। कुछ स्किन केयर की चीज़ें भी मुझे चाहिए थी कब से, तो मैं यही वेट कर रही थी कि मॉल जाऊँगी तो वहाँ से जाके तसल्ली करके लूँगी। और इसके अलावा घर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो आपको पता है आजकल तैयारियां चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें मेरी लिस्ट में थी जो कि सेल्स में थी। तो दिखाऊंगी आपको साथ साथ जो भी चीज़ें लेती जाऊंगी या फिर डिलीवर होंगी बाद में। मैं अभी उबर से जा रही थी और ये देखिए यहाँ पे ये पेपर्स मिलते हैं स्पेशल। ये ना मैट्स के ऊपर रखते हैं, तो जो भी मड वगैरह होता है शूज़ के साथ वो इस पे लग जाता है, तो बाद में क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती आपको। तो रेनी सीज़न में अक्सर ये यूज़ करते हैं। तो कोई भी पेपर्स आप यूज़ कर सकते हैं, बस आपको एक आइडिया देना था मैंने। एनीवेज मॉल हम पहुंच चुके हैं और इन दिनों में ना सारे स्टोर्स को इतनी अच्छे से डेकोरेट किया होता है कि देख के अच्छा लगता है। और ये रेड फ्लावर्स तो हर जगह आपको नज़र आते हैं क्रिसमस से पहले। ये शायद लकी होते हैं इनके लिए, तो ये घरों में भी रखते हैं और हर जगह पे रखते हैं। फ्रेश भी मिलते हैं और आर्टिफिशियल भी हर जगह आपको नज़र आते हैं। रश काफ़ी ज़्यादा था मॉल में और फ्राइडे को तो इससे भी ज़्यादा होता है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के बाद ना वो बात नहीं रही, वरना आज से कोई 5-6 साल पहले जब थर्सडे को डोर्स ओपन होते थे स्टोर्स के, तो लोग लिटरली गिर रहे होते थे, क्योंकि ऐसी ऐसी डील्स, ऐसी सेल्स होती थी। और वो लिमिटेड स्टॉक होता है जिस पे ज़्यादा अच्छी ऑफर्स होती हैं। तो बस लोग भाग के ना सबसे पहले जो जिसके हाथ लगता था वो ले लेता था। अच्छा, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लैक फ्राइडे पे जो चीज़ें स्पेशल ऑफ़र में होती हैं वो ठीक नहीं होती, उनका मटेरियल ठीक नहीं होता, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ अगर शेयर करूं, तो मैंने जितनी भी शॉपिंग की है ब्लैक फ्राइडे पे, वो सभी चीज़ें बहुत अच्छी थी और कभी मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि ये इन्होंने बुरी क्वालिटी की चीज़ जो है ना वो ऑफ़र में हमें सेल की है। कुछ चीज़ें वाकई बहुत अच्छी डील्स में मिल जाती हैं। लाइक कोई $100 की चीज़ है ना अगर, तो आपको $30 में भी मिल जाएगी। और बहुत थोड़े टाइम के लिए होती हैं ये ऑफ़र्स। उसके बाद ये कि वही चीज़ आपको $60-70 में मिलेगी, लेकिन $30 में नहीं मिलेगी। तो ये तो मेरे साथ कई बार हुआ है। मैंने सोचा कि अच्छा मैं बाद में ले लूँगी, लेकिन वो चीज़ फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक होता है उनके पास। और ये कि बस जो चीज़ किस्मत में होती है वो आपको मिल जाती है। और बाकी ये कि आपको देख के शॉपिंग करनी होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कि अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी और ये लोग इन सेल्स में निकाल देते होंगे। लेकिन अगर आप देख के थोड़ा शॉपिंग करें तो अच्छा फ़ायदा हो जाता है आपको। तो मेरा तो हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं एवरी ईयर जो है ना इन दिनों में काफ़ी शॉपिंग करती हूँ। जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं मैं इन्हीं दिनों में ही लेती हूँ। अभी अपनी शॉपिंग भी दिखाती हूँ आपको, पहले थोड़ा काम कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं वापस आई तो डिनर का टाइम हो रहा था और बच्चों ने फरमाइश की थी कि मॉल से जो है ना नूडल्स और प्रेट्ज़ल मिलती है बहुत अच्छी, तो वो लेके आना। तो वो मैं लेके आई थी। काफ़ी लंबी लाइन थी वहाँ पे। रश इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन बिलिंग के लिए जो है ना बहुत लंबी लंबी लाइन होती हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। एनीवेज मैं घर आई, फिर चावल बॉईल किए, दाल बनाई थी आज मैंने। और बस फिर बच्चों को सबको डिनर दिया। उसके बाद फिर आयतल का रूम जो है ना वो मुझे खाली करना था। इसके क्लासेट में जो भी कपड़े थे वो सब निकाले हमने, और जो एक्स्ट्रा कपड़े थे जो ये नहीं पहन रही थी बहुत टाइम से, वो सब मैंने बोला कि डोनेट कर दो, अब ये कपड़े नहीं रखने क्लासेट में। अच्छा, जैसे हमें होता है ना अपनी चीज़ों से कि ये चीज़ें हम बाद में यूज़ कर लेंगे, इस तरह से बच्चों को भी होता है, चाहे वो यूज़ ना कर रहे हो, लेकिन उन्हें होता है कि ये हमारी क्लासेट में ही रहें, ये हमने देनी नहीं है अभी किसी को। खैर मैंने काफ़ी समझाया आयतल को कि जो चीज़ें आपके लिए यूज़लेस हैं, ऐसी रखी हुई हैं इतने अरसे से, वो चीज़ें किसी के यूज़ में आएंगी। वो इतना खुश हो गए इन्हें यूज़ करके, तो देखो कितना फ़ायदा हो जाएगा ना किसी को आपकी वजह से। तो बच्चों को लॉजिक दे के जब बात समझाते हैं तो समझ आ जाती है उनको। तो आयतल ने भी समझ ली बात और काफ़ी कपड़े इसने निकाल दिए जो इसने कीप किए हुए थे इतने अरसे से। और बाकी ये कि मैं भी मानती हूँ उनकी बातें। अभी आयतल ने जो भी सेटिंग करनी थी अपने हिसाब से कि मैंने इसे अपना एक ऑर्गेनाइज़र दे दिया था बैग, तो उसमें इसने कुछ कपड़े रखे। बाकी अमान और अली के रूम में इसके कुछ कपड़े जो है ना वो शिफ्ट करने हैं, क्योंकि ये वाला रूम जो है ना ये मेरे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के लिए होगा। तो उनके आने से पहले मुझे ये बिल्कुल रेडी करना है ताकि वो अपना सामान इजीली रख सकें।
تو آیتل کا روم کرنے کے بعد پھر مجھے شامی کباب بھی وہ رکھنے تھے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. ابھی آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی بتاتی ہوں. ایکچولی ایک دن پہلے میں نے شامی کباب بنائے تھے اور کافی زیادہ کوانٹٹی میں بنائے. ایکچولی میرے پاس نا کافی بڑے سائز کا پاٹ تھا جو کہ میری مدر ان لا لے کے آئی تھیں پاکستان سے، تو میں نے سوچا اس بار میں زیادہ کوانٹٹی میں بنا لیتی ہوں، تو آگے ظاہر ہے پھر ایزی ہو جائے گا میرے لیے، کیونکہ بار بار آپ بناتے ہو، ایک دن تو لگ ہی جاتا ہے نا شامی کباب بنانے میں. تو اس بار میں نے سوچا کہ چلو ٹرائی کرتے ہیں. تو جتنے میں پہلے بناتی تھی اس سے سمجھے میں نے ٹرپل وہ بنائے کوانٹٹی میں. اور کیا ہوا میں آپ کو سارا ڈیٹیل میں دکھاتی ہوں. فرائیڈے کو نا میں نے صبح ہی چکن نکال کے رکھ دیا تھا باہر ڈی فروسٹ ہونے کے لیے، اور ٹھنڈ بھی کافی زیادہ تھی تو کافی ٹائم لگ گیا اس کو ڈی فروسٹ ہونے میں نا. پہلے میرا پلان تھا کہ میں مال جاؤں گی اور واپس آ کے جو ہے نا پھر میں شامی کباب بناؤں گی شام میں، لیکن مال کا پھر میرا پلان کینسل ہو گیا، کیونکہ مجھے لگا میں زیادہ تھک جاؤں گی اس طرح سے. مال جاتے ہیں آپ گھومتے پھرتے ہیں تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور شامی کباب بھی بنانے تھے، تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ نیکسٹ ڈے میں چلے جاؤں گی مال، اور ابھی جو ہے نا میں شامی کباب پہ ہی کانسنٹریٹ کرتی ہوں. تو میں نے ایک پیکٹ رکھا ہوا تھا، اس میں صرف بونز تھی مٹن کی نا. جیسے قیمہ میں بنواتی ہوں کبھی تو بونز میں الگ سے اسے کہتی ہوں کہ ڈال کے دے دے، تو ویسے میں قیمے کے اندر بھی ایڈ کر دیتی ہوں اکثر، لیکن یہ پیکٹ رہ گیا تھا میرے پاس تو میں نے سوچا کہ یہ بھی ایڈ کر دیتی ہوں. ایکچولی اس بار نا میرے ہسبینڈ لے کے آئے ہیں چکن بون لیس بریسٹ والا، کیونکہ وہ ہم بالکل نہیں کھاتے، تو میں تو پریشان ہو گئی تھی دیکھ کے کہ یہ کون کھائے گا نا، کیونکہ اتنی ڈرائی بوٹی ہوتی ہے ہمارے گھر میں کوئی بھی لائک نہیں کرتا، اور اب ظاہر ہے ویسٹ تو نہیں کرنا تھا اس کو، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اسے شامی کباب میں ہی یوز کرتی ہوں. تو زیادہ میں نے جو چکن لیا تھا وہ بریسٹ والا بون لیس تھا، اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر مٹن کی بونز ایڈ کی تھیں پہلے تاکہ تھوڑا سا فلیور آ جائے، اور تھوڑا سا چکن جو ہے نا میں نے بونز والا بھی یوز کیا تھا اس میں. یہ پریشر کوکر میں فرسٹ ٹائم یوز کری تھی، تو اس کی ایک ٹپ ہوتی ہے، آپ یوز کرنے سے پہلے نا آئل لگا لیں اس طرح سے اچھی طرح سے، تو پریشر بھی اچھے سے آ جاتا ہے اور یہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پہ اب جو ہے نا چکن کوک ہو چکا تھا، بس تھوڑا سا پانی تھا جو کہ مجھے ڈرائی کرنا تھا، اس کے بعد اس کا ٹھنڈا ہونے کا ویٹ کرنا تھا. تو رات کے جو ہے نا کوئی 10 بج گئے تھے، اور اس کے بعد پھر میں نے یہ دھنیا پودینہ انین وہ سب چیزیں جو اس کے اندر ایڈ کرنی تھیں وہ سب ریڈی کی، اور انڈے اس میں ڈالے. تو مسالے وغیرہ خوب سارے میں نے ڈالے، لیکن میں شیور نہیں تھی کہ کیا اس کا ٹیسٹ بنے گا، کیونکہ اتنی زیادہ کوانٹٹی میں نا میں فرسٹ ٹائم ہی بنا رہی تھی کوئی چیز. اچھا، میں ہمیشہ تھائی والا چکن یوز کرتی ہوں شامی کباب کے لیے، تو چاپر بہت کم یوز کرتی ہوں میں، دوری ڈنڈے میں ہی اس کو ہلکا سا کر لیتی ہوں تو وہ ڈن ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ باریک میں کرتی بھی نہیں ہوں. ہمارے گھر میں سب اس طرح سے ہی تھوڑا موٹا موٹا سا ہی لائک کرتے ہیں. تو اس بار کیونکہ چکن ڈفرینٹ تھا، اور یہ بوٹی آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے، تو میں نے سوچا چاپر میں کرتی ہوں. اب چاپر حالانکہ میرے پاس بڑے سائز کا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا بھی چکن ڈالتی تھی نا تو وہ اوپر والا جو ہے وہ بالکل بھی چاپ کرتا ہی نہیں تھا. پتہ نہیں پرانا ہو گیا شاید اس لیے اچھا کام نہیں کر رہا، یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اینی ویز میں نے کچھ دوری ڈنڈے میں کیا، کچھ چاپر میں کیا، جیسے تیسے کر کے 2 گھنٹے کے بعد میں فارغ ہوئی، اور سارا جو ہے نا اس کا مٹیریل میں نے ریڈی کر لیا. رات کے 1 بجے میں فارغ ہوئی، اور شامی کباب جو ہے نا میں نے ایک ٹرے تو بنا کے رکھ لیے تھے، باقی ظاہر اسپیس ہی نہیں تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ صبح اٹھ کے باقی شیپ دے دوں گی. تو کچن بھی کلین کرنا ہوتا ہے، برتن بھی واش کرنے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جب ایک ساتھ آپ کو اکیلے کرنی ہوتی ہیں نا تو تھوڑا سا آپ کے اوپر برڈن آ جاتا ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ یہ کام بہت ضروری تھا، اور یہ الحمدللہ ہو چکا ہے. اب آگے اپنے لیے آسانی ہو جائے گی، کبھی آپ ڈنر کے لیے یوز کر لیتے ہیں، کبھی ناشتے میں یوز ہو جاتے ہیں، کوئی پلاؤ بنائیں، کوئی بھی ایسی چیز ہو اس کے ساتھ ایزیلی آپ شامی کباب کو اٹیچ کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک بار میں نے 100 سے بھی زیادہ شامی کباب بنائے تھے بہت پہلے. ویسے یوزلی میں جب بناتی ہوں تو 60 to 70 بنتے ہیں میرے شامی کباب، اور اس بار ماشاء اللہ سے ہم لوگ زیادہ ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ زیادہ کوانٹٹی میں بناتی ہوں تاکہ ایک مہینہ ایٹ لیسٹ ہمارا آسانی سے گزر جائے. تو بس اب یہ یوز ہوں گے انشاءاللہ آگے، اور جب ختم ہوں گے پھر اور بنا لیں گے. کیونکہ شامی کباب جب میرے فریزر میں ہونا تو مجھے بہت تسلی ہوتی ہے، اور جب نہیں ہو تو مشکل بھی ہوتی ہے. تو خیر یہاں پہ اب برتن وغیرہ میں واش کر رہی تھی، یہ نیکسٹ ڈے کے میں آپ کے ساتھ سارے کلپس شیئر کر رہی ہوں مال سے آنے کے بعد. ورنہ شامی کباب جس دن میں نے بنائے تھے اس دن تو حلیہ ہی بہت ٹائٹ تھا میرا، تو میں نے اپنا ویو تو لیا ہی نہیں تھا. اور یہاں پہ اب میں سب کام کر کے فارغ ہو چکی تھی، رات میں جو شاپنگ میں نے کی تھی وہ سب دیکھ رہی تھی، اور یہ چیزیں میں نے ابھی یوز بھی کرنی تھیں. تو اکثر آپ لوگ پوچھتے ہیں آپ کی اسکن اتنی اچھی ہے، پرفیکٹ ہے، یہ وہ، تو میری اسکن پرفیکٹ بالکل بھی نہیں ہے. ہاں کیمرہ میں آپ کو زیادہ اچھی لگتی
ہوتی ضرور ہے، وہ اس لیے کیونکہ جب ہم ایڈٹ کرتے ہیں نا ویڈیو کو تو آٹومیٹکلی اس میں فلٹر ایڈ ہو جاتا ہے. پہلے میں جو یوز کرتی تھی ایڈیٹر اس میں نہیں ہوتا تھا، لیکن ابھی جو میں یوز کرتی ہوں اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. ویسے بھی لائٹس وغیرہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے آپ کی اسکن جو ہے نا وہ زیادہ اچھی لگتی ہے. ہر انسان اچھا لگنا چاہتا ہے اسکرین پہ، تو اسی طرح سے میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں جب بھی اپنا ویو لوں تو وہ اچھا آئے. خیر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کون کون سی اسکن کیئر کے پروڈکٹس لیے ہیں میں نے. اس بار میں نے نا نیو برانڈس کی چیزیں لی ہیں. جو پہلے میں یوز کرتی تھی ان میں سے کچھ بھی نہیں لیا، کیونکہ ایک ہی چیز جب آپ یوز کرتے رہتے ہیں اس کا فائدہ آپ کی اسکن کو مل جاتا ہے تو مزید اسے یوز کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے ڈسکنٹینیو کرنا چاہیے اور کچھ نئی چیزیں ایڈ کرتے رہنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا جب میں یوز کروں گی پھر آپ کو مزید ان کے بارے میں ریویو بھی دوں گی. اور 2-4 دن میں نا آپ کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو شیئر کروں گی جس میں ہم اسکن کیئر پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. کون سی چیزیں آپ کو اپنی اسکن کیئر روٹین میں لازمی ایڈ کرنی ہے اس پہ میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ ریسنٹلی اپنے لیے میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی تھی. تو خیر میں آئتل کے روم میں آئی تھی. جو بھی اس کے کپڑے وغیرہ اس نے الگ کر کے رکھے تھے ڈونیٹ کرنے کے لیے، وہ سب میں نے فولڈ کر کے ایک بیگ میں ڈال کے رکھ دیے تاکہ جب ہم باہر جائیں تو وہ ہم ڈونیٹ کر سکیں. پہلے میں اس طرح کے کپڑے اور جوتے وغیرہ نا بیگ بنا کے الگ سے رکھ دیتے تھے کہ پاکستان جائیں گے تو ساتھ لے جائیں گے، وہاں کسی کو دے دیں گے. لیکن جب بھی پاکستان آپ جاتے ہیں تو اتنا سامان ہوتا ہے آپ کے پاس کہ ایکسٹرا اسپیس ہی نہیں ہوتی یہ سامان لے جانے کے لیے. اس لیے بہتر ہے کہ ساتھ کے ساتھ ہی یہاں پہ آپ دے دیں، ورنہ بہت سامان جو نا گھر میں اکٹھا ہو جاتا ہے. ولاگ کو میں یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں. آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.